کہ یہ جو ہمارے اوپر چوروں کا ٹولہ مسلط کیا ہوا ہے، ان کو اس چیز کی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو لیڈران ہیں، انہوں نے 30 سال سے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے گئے ہیں۔ ان کی اربوں ڈالر کی جائیدادیں اور پراپرٹیز باہر پڑی ہوئی ہیں، اربوں روپے نہیں، اربوں ڈالرز کی ان کی پراپرٹیز باہر پڑی ہیں۔ 30 سال سے پیسہ چوری کر رہے ہیں۔ حدیبیہ پیپر مل جب پہلی دفعہ سامنے آئی تھی تو تب لوگوں کو اندازہ ہوا تھا کہ کس طرح یہ شریف خاندان، جن کا فرنٹ مین تھا اسحاق ڈار، جس نے 2025 اپریل میں 164 کا بیان میجسٹریٹ کے سامنے لکھوایا تھا، اور 164 کا بیان وہ ہوتا ہے جب میجسٹریٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی دباؤ تو نہیں ہے، تو اس نے کہا نہیں جی میں خود کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت نواز شریف چھوڑ کے ملک باہر چلا گئے تھے سعودی عربیہ، اور اس نے بتایا کہ کیسے وہ شریف خاندان کا پیسہ، اس ملک چوری کا پیسہ اس ملک سے لانڈرنگ کر کے یعنی غیر قانونی طور پہ باہر بھیجتا تھا، اور پھر کیسے ادھر وہاں کوئی قاضی فیملی تھی، ان کا نام بھی بینک اکاؤنٹس بتائے، اور وہ پھر کیسے اس پیسے کو واپس پاکستان ریمیٹنسز کے نام پہ بھیجتے تھے، اور وہ پھر شریف خاندان میں چلا جاتا تھا۔ تو یہ تو پیسہ جو پاکستان آ جاتا تھا، جو پیسہ پاکستان نہیں آتا تھا اس سے پھر بڑے بڑے مے فیئر میں اپارٹمنٹس بھی لیے گئے، پھر ہائیڈ پارک میں بھی لیا گئے، پھر آف شور اکاؤنٹس بھی بنائے گئے۔ تو یہ آج سے 30 سال پہلے سے گیم چل رہی ہے، اور اس ملک کا پیسہ چوری کیا، ہنڈی حوالے سے باہر بھیجا، جس پیسے کی ضرورت پڑی وہ پاکستان منگوا لیا، جس طرح شہباز شریف نے ٹی کر کے پاکستان پیسہ جو ضرورت پڑتی تھی کہ کوئی گھر خریدنا ہے، کوئی کچھ کرنا ہے، وہ واپس آ جاتا تھا، باقی پیسہ ان کا باہر رہتا تھا۔ اب ان لوگوں کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، اگر ہمارا روپیہ گرے گا تو ان کا تو ڈالر میں پیسہ پڑا ہوا ہے، ان کو تو فائدہ ہے، اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہے جدھر پاکستان جا رہا ہے۔ فکر آپ سب کو، ہماری طرح کے لوگوں جن کا کوئی باہر ملک سے میں نے جس نے 30 سال ملک سے باہر کمائی کی تھی، اور جو اسی کمائی سے فلیٹ بھی لیا تھا، جو سب کچھ بیچ کے آج اپنے ملک میں پیسہ، جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں، ان کے لیے یہ بڑا تشویشناک ہے کہ اگر ملک کے ڈیفالٹ کی طرف چلا گیا، یہ سارے ہم جو پاکستان میں رہنے والے ہیں، یہ ہم سب کو بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کوئی باہر سے انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آئے گی۔ جو ہمارے اپنے پاکستانی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کیوں اپنے ڈالروں کو روپے میں کنورٹ کریں گے جب روپیہ گرتا جا رہا ہے اور ان کو خوف ہے کہ آگے اور گرے گا؟ تو کسی نے اپنے وہ ڈالروں میں پیسہ رکھے، وہ کیوں کارخانے لگائیں، کیوں پراپرٹیز پاکستان میں لائیں؟ تو اس کے بہت دور کے اثرات پڑیں گے، منفی اثرات ہمارے ملک پہ پڑیں گے۔